السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے کہ کس طرح کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا، لیکن جب ان کے تمام تر ہتھ کنڈے کامیاب نہ ہو سکے تو کس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ستانا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور مخالفت اور آپ کو ہر طرح سے تکالیف دینے کے بعد جب قریش نے دیکھا کہ آپ استقامت سے اپنے کام پر جمے ہوئے ہیں تو انہوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دے کر تبلیغ سے پاس رکھ سکے۔ عتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا، محمد تم شریف آدمی ہو، تمہارا خاندان بھی شریف و معزز ہے، مگر تم نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے۔ یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تم کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لینے اور تمہاری حکومت تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم کو شادی کرنی منظور ہے تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے کی سب سے زیادہ حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرائے دیتے ہیں، اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو یہ سب تمہارے لیے فراہم کیے دیتے ہیں۔ تم اپنا دلی منشا صاف صاف بیان کر دو، ہم تمہاری خواہشات کے پورا کرنے کو تیار ہیں۔ عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً سورہ حم السجدہ تلاوت فرمانی شروع کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پر پہنچے۔ ترجمہ: پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، میں تمہیں اس خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی ہلاکت کے مانند ہوگا۔ تو عتبہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر بولا، ایسا نہ کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدہ سے فارغ ہو کر فرمایا، تم نے میرا جواب سن لیا۔ یہ سن کر عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس واپس چلا آیا۔ پھر اس نے اپنی جماعت سے کہ یہ میری رائے ہے، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب ہو گیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے لہذا اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اور اگر یہ تباہ ہو گیا تو تم سستے چھوٹ جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش نے عتبہ سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے جواب میں کہا، جو تمہارا جی چاہے کرو اور کہو، میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کے بعد اعلان نبوت کے 7ویں سال 790 میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے
آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالہ نہ کر دیں تب تک کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے، اور کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کیے۔ اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزہ کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شب ابی طالب تھا، پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوشربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، زہیر بن ابی امیہ، متم بن عدی، ابو البختری، زما بن اسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا، اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہی ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدہ کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا، خبردار، ہرگز تم اس معاہدہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمان نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح متم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا، اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدہ سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر متب بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ متم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے
اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ 10 نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا، اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔